جی آگے کہتے ہیں جو بندہ مبہم ہوگا، یعنی جس کا نام جس کی ذات معلوم نہیں ہوگی، جو مجہول الحال بندہ ہوگا اس کو مبہم کہا جاتا ہے۔ تو مبہم بندے کی حدیث کا کیا حکم ہوگا؟ اس کی حدیث قبول کی جائے گی یا حدیث قبول نہیں کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں حکم و حدیث المبہم، مبہم راوی کی حدیث کا حکم، و حدیث المبہم غیر مقبول، مبہم بندے کی حدیث قبول نہیں ہے۔ مبتدا خبر، حدیث المبہم غیر مقبول، مبہم بندے کی حدیث قبول نہیں ہے۔ الا ان یکون صحابیا، مگر اگر وہ مبہم راوی صحابی ہو تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ الا ان یکون صحابیا، مگر وہ مبہم صحابی ہو تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ کیوں قبول کیا جائے گا؟ لأنہم عدول، کیونکہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، تمام صحابہ کرام عادل ہیں، کسی بھی صحابی پر طعن کرنا یہ حرام ہے۔ علماء اصحاب جرح و تعدیل جو احادیث پر جرح و تعدیل کرتے ہیں، کسی حدیث پر کوئی حکم لگاتے ہیں، تو وہ جب حکم لگاتے ہیں تو راویوں کو دیکھتے ہیں، تو وہ تمام راویوں کو کلام کرتے ہیں، تابعی راوی ہو اس پر کلام کریں گے کہ یہ سکہ ہے یا سکہ نہیں، عادل ہے یا عادل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر تبع تابعی راوی ہو، کوئی محدث ہو، تو تمام اس پر کیا کریں گے؟ محدثین اصحاب جرح و تعدیل اس پر ریسرچ کریں گے کہ یہ عادل ہے یا غیر عادل ہے، یہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ لیکن جب آگے صحابی آ جائیں، روایت کو بیان کرنے والا راوی اگر صحابی ہو تو بندہ محدث خاموش ہو جاتا ہے، اس پر کلام نہیں کرتا کہ یہ اس کی زندگی کیسی تھی، یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا تھا، نہیں۔ جب صحابی آ جائے گا، صحابی پر محدث کا کلام نہیں ہوگا، تمام، کیونکہ صحابہ کرام عادل ہیں، تمام صحابہ کرام ثقہ ہیں۔ وَإِنْ جَاءَ الْمُبْهِمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ، اگرچہ وَإِنْ جَاءَ الْمُبْهِمُ بِلَفْظِ الراوی بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ، اور جب تعدیل کے الفاظ کے ساتھ مبہم آئے، یعنی جس کا حال مجہول ہے، جو بندہ مجہول الحال ہے، اس کا ذکر لفظ تعدیل کے ساتھ کیا جائے کہ عادل بندے نے کہا، یعنی اس کا نام، اس کی ذات ذکر نہ کی جائے، بلکہ اس کا ذکر تعدیل کے ساتھ بیان کیا جائے کہ مجھے کسی عادل بندے نے خبر دی، مجھے عادل بندے نے حدیث بیان کی، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ وَإِنْ جَاءَ الْمُبْهِمُ بِلَفْظِ التَّعْدِيلِ، اگر مبہم کا ذکر تعدیل کے الفاظ کے ساتھ آئے تو کما یقول اخبرنی عدل، جسے کہا جاتا ہے کہ مجھے عادل بندے نے خبر دی، اخبرنی عدل، مجھے عادل بندے نے خبر دی، وحدثنی ثقۃ، اور مجھے ثقہ راوی نے حدیث بیان کی، تو کیا ہوگا؟ اس کی حدیث قبول کی جائے گی یا اس کی حدیث نہیں قبول کی جائے گی؟ ففیہ اختلاف، اس کی حدیث قبول کرنے میں اختلاف ہے۔ جو بندہ مبہم ہے لیکن اس کا بیان تعدیل کے الفاظ کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کی حدیث کے اندر، حدیث کو قبول کرنے کے اندر کیا ہے؟ اختلاف ہے علماء کرام کا۔ لیکن جو اصح قول ہے، جو زیادہ صحیح قول ہے، وہ یہ ہے کہ انہ لا یقبل، اس بندے کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ والاصح انہ لا یقبل، جس مبہم راوی کا ذکر تعدیل کے الفاظ کے ساتھ آ رہا ہے، اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ لأنہ یجوز ان یکون عدلا فی اعتقادی لا فی نفس الامر، لأنہ یجوز ان یکون عدلا فی اعتقادی لا فی نفس الامر، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ بندہ، یہاں سے اس کی حدیث کو قبول نہ کرنے کی وجہ بتا رہے ہیں،
لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَن يَكُونَ، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اعتقاد کے اندر عادل ہو۔ یجوز کا مطلب ہوتا ہے ہو سکتا ہے، یہاں پر یجوز ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اعتقاد کے اندر عادل ہو، لا فی نفس الامر، حقیقت کے اندر وہ عادل نہ ہو۔ آگے دوسری بات بیان کریں، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ حاذق، اگر کوئی بندہ کہے کہ مجھے عادل بندے نے خبر دی، یعنی یہ جو قول ہے حدثنی عدل اخبرنی ثقۃ، یہ جو قول ہے یہ قول اگر حاذق امام بولتے ہیں، یعنی ماہر کو، جو اس علم کا امام ہو، یا پھر حاذق بولتے ہیں ماہر کو، تو اگر کوئی بندہ ماہر ہے، اس فن کا امام ہے، وہ بندہ یہ کہے کہ مجھے عادل شخص نے یہ حدیث بیان کی، سکہ بندے نے مجھے اس حدیث کی خبر دی، تو اس کی حدیث کو کیا کیا جائے گا؟ قبلہ، اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ إِمَامٌ حاذق قُبِلَ، یہاں سے استثنائی صورت بتا رہے ہیں کہ اگر جو مبہم بندہ ہے اس کو تعدیل کے الفاظ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے، لیکن وہ جو بیان کرنے والا بندہ ہے وہ امام ہے، اس فن کا امام ہے، یا پھر ماہر شخص ہیں، تو اس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ اس سبق میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔